عید اس لیے مناتے ہیں کہ ملت ابراہیم کی اتباع کی جائے، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عید یہ قربانی والی عید ہے، کہ اس میں قربانی دی جاتی ہے، کہ اس میں جو ہے قربانی اس کی بھی دی جاتی ہے کہ صرف جانوروں کی نہیں، اور صرف جو ہے جانور قربان نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ بھی قربانی دی جاتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس مال ہو، اگر وہ یہ قربانی نہ دے تو جو ہے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری نماز میں نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعید ہے۔ یہ صبر ہے، قربانی ہے۔ یہ قربانی صرف ان کی تو اپنے بیٹے کے ساتھ قربانی دی رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا قربانی کرنے کا رد کر دیا اور دمبا اور بکرا لا کے قربانی کروانے لگا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو ابھی تک چلتا تھا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو قربانی دینا پڑتی تھی، اس کا احسان ہے۔ اور یہ قربانی کا سبب یہ ہے کہ ہمیں ہر کامیابی کے لیے قربانی دینا بہت ضروری ہے، ہر چیز کی۔ صبح نماز کو اٹھنے کی وہ قربانی، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کر، جتنے بھی اچھے باتوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے، وہ قربانی ہمارے لیے سبب ہے۔ اس لیے ہمارے دنیا میں عید الاضحیٰ کے بہانے قربانی کا سبب کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم اس سلسلے کو، اس پرمپرا کو ہم چلاتے آج تک آ رہے ہیں، اور سمجھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ یہ سبق ہر انسان کو اس پر چلے اور ہر باپ کی قربانی دے کے مالک کو خوش کرے۔ آج عید الاضحیٰ بقرعید یعنی بقرعید منائی جا رہی ہے۔ یہ آج صرف گوا میں نہیں، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں آج یہ بقرعید منائی جا رہی ہے۔ اور آج یہ بقرعید منانے کا وجہ ابھی ہمارے صدر صاحب نے بتائی کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ بقرعید کے موقع پر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ مکہ مدینہ وہ جگہ ہے جو اللہ کا ہمارے گھر ہے، مکہ معظمہ میں وہاں پہ جاتے ہیں، مدینہ کی وہاں پہ زیارت وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ آج بڑی خوشی کا موقع رہتا ہے کہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ صرف پورے سال میں یہ بقرعید کے وقت ہی لوگوں کو حج کو جانے کے لیے ملتا ہے، حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں۔ اور آج یہ عید کے بہانے سے ہم لوگ ہر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم اپنے لوگوں سے بھی ملتے ہیں اور غیروں سے بھی ملتے ہیں۔ ہم ہر ایک کو عید کا گلے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گلے لگاتے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں دوسرے ہم لوگ بھی ہمارے گھر میں آتے ہیں عید کی سیویاں وغیرہ کھانے کے لیے، اور ہم لوگ ان کے گھر جاتے ہیں انہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ آج ہندو، مسلم، کرسچن جو بھی ہے ہمارے گھروں میں آ کے وہ لوگ عید کی یعنی بدائی دیتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھائی چارے کا یعنی سبب وہ لوگ ہم لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں۔ ईद म्हणटा ती आमची एक सॅक्रिफायस, एक मनशान कशी सॅक्रिफायस जाता, एक मनशेपणाची एक हें आसता ती दाखोवन दिता। आमी बकरीद ईद म्हणटा ती सगळे घरान आमी एक सॅक्रिफायस अशें म्हणून आमी कुर्बानी दितात, आमी बोकडे खातात। म्हळ्यार एक आपूण लायक करता तशें मनशे बऱ्यांतल्यान बरो आमी जनावर आमी कुर्बान केल्लें जाता। हांव मागता प्रत्येक आमचे जे गोंयकारां कडेन की ईदाची तांकां मनांतल्यान एक आमची सगळे मुस्लीम जावं तो आमचो हिंदू म्हजो भाव जावं क्रिश्चन म्हजो भाव जावं सगळे तांकां हांव ईदाची परबी दिवंक सोदता। आनी हांव मागता की देवान सदांच आमकां खुशालकाय दवरची, मेळून दवरची। इशीच ईद सगळ्यांच्या घरां आसची, ते आमचे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चन सगळ्यांचे आसूं, आमी मेळून रावपाक जाय, ही आमकां एक दिशा दाखोवन दिता। आनी कुर्बानी म्हणटा ती आमची अशी आसा, आमकां एक त्याग दिवपाचो। आमी प्रत्येक ती फ्रेंडशिपेन जावं ते खंयची आमी बरेपणान जावं ते भाशेन आमकां एक शिकयल्लें आसा, आमकां एक सांगलेलें आसा की एक ईद म्हणटा ती आमच्या सगळ्या घरांक एक खुशालकाय हाडची म्हणून। हांव प्रत्येक गोंयकाराक अनेक फावटी मनांतल्यान सांगता की आमी सगळे जाण मेळून रावपाक जाय, आमकां केन्नाच अशी भेदभाव आसपाक जायना, जातीपाती आसूंक जायना। आनी ईद म्हणटा ती आमी सदांच देवाचे कृपेन सगळे घरान आमी बरे हितून खुशेन दवरपाक जाय। हांव प्रेसाक सकाळीं सावन सगळे जाण आसलेले, हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा, ते मुद्दाम हांगा येवन रावले। सकाळीं आमची आतां पयलीं 8 9 कशें जातालें, पूण आमी सदां आतां सकाळीं 7 आमची हांगा नमाज जाली मस्जिदेन। बाकीचे सगळे मस्जिदेनूय आमी 7 साडे 7 नमाज वाचून कुर्बानीची आमी तयारी करपाक लागून भायर सरलेले। अब अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कीजिए, हमारे इंशाअल्लाह बहुत दिनों के काम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और हमारी एक खास करके आज जो कुर्बानी का जो मसला है, यहाँ पे
सबसे पहले एक 5 अरकान में से एक अरकान आज इंशाल्लाह जैसे कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के दिन इंशाल्लाह जो आज कुर्बानी होती है, आज हमारे सारे हाजियों गोवा की सरजमीन से करीबन 146 हाजियाँ इंशाल्लाह हज के लिए गए हुए हैं। इसमें से 26 हाजी मुर्मगा तालुका से चले गए। तो हम उनके हक़ में दुआ करें इंशाल्लाह उनकी हाजियों के सदक़े में हमारी दुआ कबूल हो और हम सबको इंशाल्लाह एक दिन हाजियों बनने का मौका मिले।